بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ نور کی تفسیر ہماری چل رہی ہے، اگرچہ کہ وقت کم ہے اور سورت طویل ہے، تو پہلے ہم نے ذرا تفصیل سے بات کی تھی۔ یہ احکامات پر مشتمل سورت ہے، تو آج میرا خیال یہ رمضان کی مناسبت سے تو آخری دن ہی ہے ہمارا سورۃ نور کی تفسیر میں۔ ویسے تو الحمدللہ ابھی دن ہیں، تو میں انشاءاللہ ابھی مختصراً کوشش کروں گا کہ آج ہم سورت کو مکمل کر لیں، اور باقی پھر تفصیل آپ خاص طور پر معتکفین اور اسی طرح باقی لوگ بھی وہ اس کو خود سے اگر مطالعہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اہل کتاب میں سے زنا کرنے والے لائے گئے۔ زنا کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی کہ وہ شادی شدہ زانی، ان کا معاملہ، ان کی سزا کیا ہے۔ اسی طرح ایک شادی شدہ ہے اور ایک کنوارا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، یہ گزر چکا ہے ہمارا۔ اہل کتاب کے لیے بھی حکم وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور یہ اہل کتاب وہ ہیں جو مسلمان علاقوں میں رہتے ہیں، جن کو ہم ذمی بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دو روایات ہیں الگ الگ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے بطور سزا کے لیے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو منہ کالا کر کے اس کو پھرایا گھمایا جا رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے؟ تو دونوں کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں نے زنا کیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی، خبر ہوئی، تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا۔ تو جب ان کو بتلایا گیا کہ ایسے ایسے ہے، تو آپ نے کہا آپ کی کتاب میں کیا ہے، یعنی تورات میں کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بتلایا کہ ہماری کتاب میں یہی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یہود کے امام تھے یا عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تورات کے اندر بھی وہی حکم ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو مزید بات ہوئی، انہوں نے بتلایا کہ جب ہمارے بڑے اس کام کو کرنے لگ گئے تو ان پر حد نہیں ہو سکتی تھی، سزا نہیں دی جا سکتی تھی، چھوٹوں کو ہم سزا دیتے تھے۔ اب بڑے اور چھوٹوں کو قریب کرنے کے لیے ہم نے ایک تیسری راہ، کہتے ہیں نا درمیانی راہ ہم نے یہ نکالی، جس سے نہ بڑے کو سزا ہم دے سکیں اور چھوٹے کا چلو اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ منہ کالا کر کے اس کو کسی سواری گدھے وغیرہ پر بٹھا کر گھما دیا جائے۔ یہ اس کی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی، نہ شریعت محمدیہ میں، نہ ہی شریعت یہود میں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقرر نہیں کی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تورات لاؤ۔ تورات لے کر آئے تو پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا جہاں حکم تھا وہاں ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے وہی آیت ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اہل کتاب، یعنی آج سے قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری ان میں بھی حکم یہی تھا، کیونکہ یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ تو پھر ان دونوں کو سنسار کر دیا گیا، رجم کر دیا گیا۔ اہل کتاب تھے، ذمی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن اس جرم کی سزا صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ اہل کتاب کے لیے بھی ہے، اور ان کی کتاب میں بھی یہی فیصلہ ہے جو کہ اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شادی شدہ زانی کے احکامات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی جو ہے وہ زانیہ سے ہی معاملات اپنے آگے بڑھانا چاہتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اسی طرح جو زانیہ ہے وہ زانی سے نکاح نہ کرے، یعنی مرد عورت دونوں کے الگ الگ احکامات اللہ نے کہے، دونوں کو نکاح سے منع کیا ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، مشرک کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ کام مومن پر حرام ہے، وہ یہ کام نہ کرے۔ اس میں اب ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین سے، سچی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ
روٹین دیکھی گئی ہے، پائی جاتی ہے کہ کوئی زنا کرتا ہے، زنا کے بعد اگر حمل ہو جائے تو اس کو چھپانے کے لیے نکاح کر دیتے ہیں۔ اب کیا تو زنا ہے، اللہ کا تو حکم ہے کہ یہ آپس میں نکاح نہ کریں، لیکن ہمارا معاشرہ اس کو چھپانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ایک یہ کرتا ہے، دوسرا ابارشن کرتا ہے۔ اب جو گناہ ہے اس کی سزا کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ سزا ہونی چاہیے۔ اسلامی ریاست، اسلامی سلطنت کے لیے ذمہ ہے، اس پر ہم بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں 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 ہاں، لوگ مار دیں گے، لوگ مار دیں گے، لیکن وہ جو جرم ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ یہ ایسا ناسور ہے جو معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب اگر حمل ہو جاتا ہے بچہ حرام کا، اور اسی طرح جو ان کا آپس کا تعلق ہے، دونوں گھروں کے جو پردہ ہے وہ ختم، جو معاشرے کے اعتبار سے معاملات ہیں جو ان کو دیکھے گا وہ بھی اسی ترویج کی طرف جائے گا۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے، جو شرم و حیا ختم ہو گیا ہے یا عریانیت اتنی زیادہ ہے، اس کی وجہ اور سبب بھی یہی ہے۔ اور اہل مغرب تو چاہتے بھی یہی کہ جو مسلمان معاشرہ ہے کچھ اچھا ڈھنگ کا چل رہا ہے، کوئی ٹوٹا پھوٹا، اس کو بھی توڑ دو، جیسا کہ ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کے حال یہی، عورت کی کیا قدر و منزلت۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے مرد کے اور عورت کے دونوں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ جب اس قبیح کام کو بندہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کی حالت ایک جانور جیسی ہی ہو جاتی ہے۔ جس طرح جانور ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے، اس طرح اس کا بھی یہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب زبان کو ٹیسٹ لگ جائے تو پھر بندہ اور سے اور تلاش کرتا ہے۔ تو یہ پھر یہاں پر نہیں رکتے بلکہ اور سے اور کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے حرام قرار دیا ہے، ہاں اس صورت میں کہ وہ سچی توبہ کر لیں تو پھر وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح مشرک اور مشرکہ وہ بھی مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتے، مسلمان ان سے نکاح نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ رب العالمین سے، یا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کلمہ گو مشرک بھی موجود ہے، یا وہ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے۔ اگر وہ اس طرح اسلام میں داخل ہو گئے تو ٹھیک ہے، بے شمار اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ صحابہ جو ایمان لے آتے رہے، اسلام لے آتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب کا واقعہ موجود ہے، ان کے شوہر نے اسلام نہیں لے آئے تھے، جب اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح میں رہنے دی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حد قذف کا ذکر کیا ہے، یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، 4 گواہیاں اگر نہیں لا سکتے تو کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ 4 گواہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو حکم رکھا ہے یہ خاص زنا کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے لیے 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ 4 گواہ ہوں یا اقرار ہو یا حمل ہو، یہ اس کی شرط ہے اس کی سزا لگانے کے لیے۔ لیکن اس کے اندر عام قاعدہ بھی یہی ہے کہ آپ جب تہمت کسی پر لگائیں گے، اگر کسی پر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے یا پھر وہ تہمت کہلائے گی۔ اور اگر وہ تہمت ہوئی تو پھر اللہ نے کہا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو۔ اس حکم کا سبب آپ کو تھوڑا سا اس طرح سمجھ آئے گا کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان تھے ان پر حد قذف، اس کو حد قذف کہتے ہیں، یہ بھی حدود اللہ میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ حد لگائی تھی، 80 کوڑے ان کو لگائے تھے۔ ہاں جو منافقین تھے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، تو یہ اس سبب کی وجہ سے تھا، اور یہ عام حکم ہے۔ صرف یہی نہیں کہ زنا کا کوئی مسئلہ ہو یا زنا کا کوئی معاملہ ہو تو اس پر کوئی کسی پر کہے، بلکہ یہ عام قاعدہ ہے، یہ حد قذف، تہمت لگانے والا۔ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو اس میں تو بہت سارے مسائل ہیں اس طرح کے، ہم سوچتے ہی نہیں، ایک آدمی کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اس میں ہے تو اس کی غیبت ہو گئی، اس کو اچھی نہیں لگے گی نا۔ کوئی برائی ہے، ہاں اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہے تو اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتلایا ہے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مسلمان فاصلحوا بین اخویکم، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، اس کا طریقہ شریعت نے بتلایا۔ لیکن اگر اس طرح ہم سر عام کہیں گے اور اس بندے میں عیب ہے بھی، مسلمان بھائی میں، بہن میں، تو پھر وہ غیبت کہلائے گی۔ اور اگر نہیں ہے، یہاں ٹھہر کر روکے، سوچیں، اگر نہیں ہے وہ بات، میں اپنا غبار دل کا نکال رہا ہوں، تو پھر وہ تہمت بن جائے گی، بہتان بن جائے گا۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے، معمولی سا، اس پر ہم احساس نہیں کرتے، اور یہ اللہ کی شرعی حد اس پر ہے۔ ہاں اس میں یہ فرق کیا جا سکتا ہے، حاکم فرق یہ کر سکتا ہے کہ کتنی بڑی ہے، اس کی حساسیت کیا ہے۔ اسی طرح ان مفسرین کا بھی، ان محدثین کا بھی یہ قول واضح ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں یہ صرف ان کے لیے ہے جو
زنا کرتے ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے، لیکن جو تہمت کا معاملہ ہے، بہتان کا معاملہ ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ یہی تہمت لگی تھی زنا والی، اللہ رب العالمین نے ان کو اس سے بری کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو فجلدوہم 80 جلدہ، جو حد قذف والے ہیں جن کو یہ معاملہ ہے، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، ہمیشہ کے لیے، ابدا ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی نہیں لی جائے گی۔ یعنی کہ دوسرا معنی اگر اس کا کیا جائے تو وہ جھوٹوں میں لکھ لیے گئے، ان کا ٹائٹل ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ اس نے جب کسی پر بات کی تھی تو اس نے جھوٹ باندھا تھا، تہمت لگائی تھی، بہتان لگایا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے۔ اب دیکھا جائے تو جو سزا ہے کنوارے کی، یہ پیچھے ہمارا گزر چکا ہے، زانی کنوارے کی سزا ہے 100 کوڑے اور ملک بدر۔ اللہ نے یہ آگے دوبارہ ایک آیت ہے اس سے متعلق، اس کی ہے 80 کوڑے اور ہمیشہ کے لیے اس کی بات کو قبول نہیں کرنا، تو بڑی کون سی محسوس ہوتی ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ بندہ جھوٹوں میں کہہ دیا جائے، کذاب کہہ دیا جائے، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہو جائے، اس کے نام کے ساتھ لقب ہی یہ لگ جائے، تو زیادہ حساس مسئلہ کیا ہے؟ اگرچہ کہ دونوں ہی حساس ہے، لیکن اگر سمجھا جائے معاشرے میں اس کے پھیلنے کے حساب سے تو یہ زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے، اس لیے اس پر ہمیں زیادہ تنبیہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین کا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسقین میں سے ہے، مومن نہیں ہے، اب یہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ یہ فسق فاجور کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اس کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق یہ احکامات دیے ہیں، ہمیں اس پر خاص تنبیہ رکھنی چاہیے، خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں مگر ان میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلِحُوا اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، درستگی کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب یہ معافی دو طرح کی ہے، کیونکہ اس کے اندر حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے، اس لیے اس کے اندر معافی دو طرح کی ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین سے بھی معافی مانگے، اور جس پر اس نے الزام لگایا ہے، جس کی اس نے چغلی یا غیبت کی ہے، اس سے بھی معافی مانگے، یہ ہے حقوق العباد۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کا حکم بندے کو دیا ہے، اس میں بھی اللہ الذین تابوا کے جو ان کو نکالا ہے اس سے کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، تو توبہ کی شروط میں یہ بات موجود ہے، علماء نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ حقوق اللہ میں 3 شرطیں ہیں، حقوق العباد کے اندر 4 شرطیں ہیں، یعنی ایک شرط کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ چوتھی شرط یہی ہے کہ بندہ بندے کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اس کو حل کرے، معافی تلافی کرے، اور جو کوئی معافی مانگتا ہے وہ اس کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا ہوں، میرا مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، میں کیوں کہوں؟ تو ایسا نہیں ہے، اگر اللہ سے نیکی چاہیے تو پھر اس میں پہل کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ یقیناً بندے کو اجر دیتا ہے، اس میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے فإن اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرتا ہے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگو، اس پر اکڑو نہیں، اس پر تکبر نہیں کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے لیے خود ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے اگر رات کو گناہ کیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں کیا، تنہائی میں تھا، اکیلا تھا، صبح کے اجالے میں وہ اس پر اکڑتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نے رات ایسے ایسے کیا، یہ کیا، اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا، تو وہ خود کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس پر پھر اور بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر بندے سے گناہ ہو بھی جائے تو اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، خفیہ طور پر چھپ کر۔ یہ آپ کے اعتکاف کا مقصد بھی ایک یہی ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ کو منانا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم، اپنی بیویوں پر۔ اب یہ مسئلہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ والی چند آیات لعان کے متعلق ہیں۔ لعان کیا ہے؟ کہ بیوی شوہر کے متعلق کہتی ہے کہ تم فلاں فلاں کے ساتھ تھے، اب اس کے پاس شہادت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اللہ نے یہاں پر بھی 4 گواہ مانگے ہیں۔ اب وہ یا شوہر بیوی کے متعلق کہتا ہے کہ تم فلاں فلاں مرد کے ساتھ تھی، اب دونوں کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نسخہ دیا ہے، یا ایک طریقہ اس کا بتلایا ہے کہ اب وہ 4 قسمیں اٹھائیں گے اور 5ویں مرتبہ وہ اللہ کی لعنت کا اپنے آپ کو مستحق قرار دیں گے، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے یہ حکم۔ اس کو کہتے ہیں لعان، اللہ کی لعنت اپنے لیے مانگ لینا۔ شوہر اگر اٹھائے گا تو وہ بیوی سے متعلقہ کہے گا، بیوی اگر کہے گی تو وہ شوہر سے متعلقہ کہلائے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر میاں بیوی کا جب تعلق ٹوٹتا ہے تو ہم اس کو طلاق کا نام دے دیتے ہیں،
تو صرف طلاق کا نام نہیں ہوتا، اس کی اور بھی قسمیں ہیں، ایک ظہار بھی ہے، ایک لعان بھی ہے۔ لعان کا یہاں حکم ہے، ظہار کا اللہ رب العالمین نے کچھ سورت احزاب میں ذکر کیا ہے، اور باقی اس سے متعلقہ جو حکم ہے وہ سورت قد سمع اللہ میں ہے، مجادلہ میں، سورت مجادلہ میں ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ظہار کا حکم سارا واضح کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لعان بتلایا ہے۔ لعان سمجھ لیں کہ اللہ کی لعنت کا مستحق ایک دوسرے کو بنانا، اس سے لعنت سے لعان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب یہ قسمیں ایک دوسرے پر ڈل جائیں گی کہ تو جھوٹا نہیں، تو جھوٹا، اللہ قسمیں اٹھا لیں 4 مرتبہ، اور پھر اللہ کی لعنت کا بھی کہہ دیا کہ تجھ پر لعنت ہو گئے، تجھ پر لعنت، اگر تو جھوٹا ہے وہ کہہ نہیں، اگر تو جھوٹی ہے تجھ پہ لعنت، تو اللہ رب العالمین نے پھر آپس کے اندر ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دوسرے کے پر لعنت جب کر دی تو پھر آپس کے اندر اکٹھے نہیں رہیں گے، اب ان کے راستے جدا ہیں، اور اس پر صلح بھی نہیں ہے، تجدید نکاح بھی نہیں ہے۔ یہ لعان ہے۔ طلاق کا مسئلہ اور ہے، خلا کا مسئلہ اور ہے، ظہار کا مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ لعان کا اور ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ 4 مسائل ہوتے ہیں، طلاق، خلا، ظہار اور لعان، اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر لعنت نہیں کرو، اور اگر کر دو تو پھر اس سے منہ موڑ لو۔ ہمارے تو مزاج ہے نا، یا ہاتھ سے، یا کھلا، یا لعنت، یا بجائی، عجیب عجیب الفاظ ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے آپس میں، اور کسی بھی چیز پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کر دیں تو پھر اس چیز سے نفع نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر سواری سے متعلق بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی مسنگ کر لے، بند کر، ہم کہتے ہیں کیا ہے، اس پر بھیج دیتے ہیں، پھر اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب سوار نہیں ہونا، اب اس سواری کو چھوڑ دیں، یہ اصل حکم ہے۔ جس چیز پر لعنت بندہ کر دے اس نہیں، اور اس کو پھر استعمال نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اگر اللہ اور اس کا رسول کس پر لعنت کر دے تو پھر بندہ کسی جگہ کا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر کی اللہ کی لعنت، نبی کی، ملائکہ کی لعنت، کن لوگوں سے متعلق؟ جو اللہ کے باغی ہیں، جو اطاعت میں اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ اب وہ اللہ کی لعنت کا، فرشتوں کی لعنت کا جو مستحق ٹھہر جائے، اس کا اسلام دین کہاں بچے گا؟ اللہ رب العالمین اس کی طرف رحمت کیسے کرے گا؟ جبکہ اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے، جب چیز دھتکار دی جائے، لعنت کر دی جائے تو اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں میاں بیوی کے آپس کے تعلق میں لعان کا جو مسئلہ ہے، لعنت کر دینا ایک دوسرے پر، اور اس میں اللہ کی لعنت کو قرار دے دینا، اس کو طلب کر لینا، اس کو مانگ لینا، یہ تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر واقعہ افق کا ذکر کیا ہے، جو سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تھی، اس میں برات ان کی اللہ نے ذکر کی تھی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، تفصیلی واقعہ ہے، آپ تفاسیر میں، احادیث میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اسی طرح پھر زبانوں کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ یہ زبان جو چلاتے ہیں ایسے خام خواہ، اور ایک دوسرے میں ایک بات کو منتقل کرتے رہتے ہیں، ایک سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور ثبوت نہ زبان چلانے والے کے پاس ہے اور نہ کان استعمال کرنے والے کے پاس، یعنی جو سنتا ہے، ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں، بغیر ثبوت کے وہ روایت کیے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے چلتی جا رہی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سنی سنائی بات، اسی کو کہتے ہیں سنی سنائی بات۔ بھائی کہاں سے سنی؟ پتہ نہیں، وہ فلاں سے، اس نے کہاں سے؟ پتہ نہیں۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، مسلمان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، وہ بات کرتا ہے اتھینٹک، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، سنی سنائی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کرتا رہے۔ اگر جھوٹا بندے کو بننے کا شوق ہے پھر تو کر لے، ورنہ اس پر سخت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرے، یا سنی سنائی بات کو آگے منتقل نہ کرے، کس لیے؟ تاکہ وہ جھوٹوں میں نہ ہو جائے، اور اگر جھوٹوں میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ اولئک هم الفاسقون۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس طرح پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی یہاں ذکر کیا ہے جو فحاشی کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی لگائی ہے کہ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر وہ فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ فحاشی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کپڑے اتار کے کوئی فحاشی پھیلائے۔ فحاشی گالم گلوچ کو بھی کہتے ہیں، فحاشی گانے کو بھی کہتے ہیں، فحاشی ناچ گانے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول زور کہا ہے، یا العمل کہا ہے، عمل بھی کہا ہے، یہ ساری برائیاں اس کے اندر شامل ہے۔ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا،
ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، ان کے اندر اگر وہ اس کام کو پھیلانا پسند کرتا ہے، اللہ کہتا ہے لہم عذاب علیم فی دنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ بندے کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا کردار معاشرے کے حساب سے کیسے رکھتا۔ وہ فحاشی کو پسند کرتا ہے۔ اب فحاشی کی ایک مثال یہ بھی ہے، یہ جو ہمارے گاڑیوں میں اونچی اونچی گانے چلاتے ہیں، یہ فحاشی، عجیب و قسم کی شاعری ہوتی ہے، ایک نوجوان اور خاتون نوجوان اور ایک نوجوان لڑکا اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، اور ہم تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو لہو کہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ کلام جو ہے، حدیث کلام کو بھی کہتے ہیں، کلام، گفتگو، جملے، یہ شعر و شاعری، اور شاعر کے بارے میں اللہ نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ایسے ہی ہے۔ سورت کون سی ہے؟ شعراء، شعر کی جمع شعراء۔ اس صورت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ شعر و شاعری کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ مجنون ہی اس کی پیروی کرتے ہیں، وہی اس میں جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار نے مجنون ظاہر کرنا تھا تو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ تھوڑا سا بولے، میرے ساتھ چلے جی، بارک اللہ فیک۔ شاعر، مجنون، نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، اور اللہ نے ان کے متعلق بھی یہی کہہ دیا۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تشیع الفاحشہ میں آتی ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سنتا بھی ہے، اس طرف جاتا بھی ہے، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم تو کنسرٹ بھی بڑے بڑے کرواتے ہیں، جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کانوں سے یہ اس طرح کی چیزیں سنتا ہے، میوزک ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ کیا خیال ہے؟ سیسا تو بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، یعنی لوہا پگھلایا بہت گرم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم عام چلے، زیادہ دور نہیں میں جاتا، یہ بائکیں باہر کھڑی ہوتی ہیں، گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے، دھوپ ہے، اس کے بعد سیٹ کا کیا حال ہوتا ہے؟ بندہ بیٹھتے ہی کیسے اوپر ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر بعد برداشت کر لیتا ہے، لیکن گرمی، حالانکہ یہ آگ نہیں ہے، قریب نہیں ہے سورج، لیکن اس گرمی کو وہ محسوس کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو کیسے کرے گا؟ یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ان سے ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس پر کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے، سستی نہیں برتنی چاہیے۔ آج کے نوجوان بائک پہ ہینڈ فری لگا کے گانے چلا کے اندھا دھند بگاتے ہیں، پیچھے سے کون آ رہا ہے، کوئی ہارن دے رہا ہے، پتہ نہیں ہے، بس کان تو بند ہے۔ ویسے ہینڈ فری ہے، ربڑ والی آئی ہوئی ہیں، خالی لگاؤ تب بھی کان بند، اور پھر اس میں اگر میوزک چل رہا ہو، خدا نہ خواستہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائے، اسی حالت میں موت آ جائے، توبہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اس لیے بھی نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھایا کرے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کتنی بڑی بات کی ہے۔ اسی طرح مسلمان معاشرے کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی برائی پھیلانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ برائی پھیلے، اس کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کہتا ہے تو جو کچھ تم کرتے ہو میں بخوبی جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی سیدہ عائشہ، جن پر تہمت لگی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تو ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ہم سب کی والدہ محترمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تکلیف ہوئی تھی باپ کو بھی میری بیٹی پر یہ مسئلہ ہوا، تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس میں شامل تھے، اس تہمت کا شکار ہو گئے تھے، لوگوں نے لگائی، انہوں نے بھی سنی سنائی پر یقین کر لیا، ان پر حد بھی لگی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے۔ جب یہ ہوا تو برات کا اعلان جب آ گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آج کے بعد میں مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا، تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ والمہاجرین، یہاں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، مسکین بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، معاملہ ہو گیا ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم اس کو پسند نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ کام کے صحابی تھے، فوراً پلٹ گئے اپنی بات سے، کہا نہیں 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 نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں کیا چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں پسند کرے، یہ تمہیں معاف کرے، تمہیں یہ پسند نہیں؟ فوری طور پر کہا میں مصطح کو دوں گا، پہلے سے بھی زیادہ دوں گا، اس نے جو کیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ میں معاف کرتا ہوں۔ یہ ایک قسم کا معافی کا
درجہ بھی ہے معاف کرنے کا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اصلاح کا بھی ہے، اور اسی طرح کسی سے کچھ ہو جائے تو اپنے دل کو صاف کرنے کا بھی حکم ہے۔ اگر اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کو روکے نہ، کیوں کہ اللہ آپ سے اس نیکی کو نہ روکے، اللہ رب العالمین اس درجے کو آپ سے منع نہ کرے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے تو پھر آپ لوگوں کو معاف کریں، اس کے اندر یہ درس اور سبق بھی موجود ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق پھر بات کی ہے کہ جو محسنات پر، غافلات پر یا مومنات پر اس طرح ان پر تہمت لگاتا ہے، ان کے متعلق یہ بات کرتا ہے غفلت کا شکار ہو کر، اللہ کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ دونوں باتیں یہاں ذکر کی ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ کیا تھا ابوبکر، آپ ایسا نہ کرو، لیکن کسی نے کیا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں، اللہ کی لعنت، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، عذاب علیم بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ اگر دونوں جمع ہو جائیں تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا، تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ خبیث خبیث کے لیے، طیب طیب کے لیے۔ اس کے اندر بھی دو معنی ہے، مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم دیا ہے یہ کس طرح۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو گناہ گار ہے وہ گناہ گار سے شادی نہ کرے، اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم بھی شامل ہو گئے، مشرک غیر مشرک وہ بھی شامل ہو گئے، اور اسی طرح اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی کہ زنا کرنے والے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ لیکن ایک اس کا معنی اور ہے جس پر مفسرین زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے آخرت میں معاملہ رکھا ہے۔ کس طرح؟ اس کے لیے پھر وہ دلائل ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام مومنہ تھی، فرعون اتنا بڑا کافر تھا، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے آپ کو لاتا تھا۔ حامان کو کہا نا کہ آگ، مٹی جو ہے وہ آگ سے گرم کرو، میں موسیٰ کے خدا پر چڑھتا ہوں، موسیٰ کے خدا کے برابر جاتا ہوں۔ اپنے وزیر تھا یہ حامان۔ پھر کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے، انکار ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے کفر کا ارتکاب کرنے والا اس کے گھر والی آسیہ، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی، اور پھر کیسا یہ بدبخت ہے، اپنا آپ کو خدا کہتا ہے، اولاد نہیں تھی فرعون کی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی حکمت دینے والی ذات تو اللہ، یہ تو نہیں کچھ کر سکتا تھا آسیہ میں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام، لوط ابراہیم کو جب آگ سے نکلے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر ایمان لائے تھے لوط، پھر اللہ رب العالمین نے ان پر بھی وحی اتاری۔ تو لوط اور ابراہیم کا ایک ہی زمانہ ہے علیہ السلام۔ ان کے گھر والی، اللہ رب العالمین نے عذاب میں اس کو کہا نا، وہ ان کے گھر والی مسلمان نہیں تھی، ان پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جس سے متعلق مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آخرت میں یہ معاملہ رکھا ہے، کیونکہ اب فرعون کی بیوی آخرت میں آسیہ نہیں ہوگی، اب لوط کی بیوی وہ خاتون نہیں ہوگی، لوط کی جو بیوی دنیا میں تھی وہ وہاں نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ اسلام نہیں لے کر آئی، انہوں نے ان کی وحی پر ایمان نہیں رکھا جو اللہ نے حکم نازل کیا تھا، اس لیے وہ خبیثہ کہلائی، لوط طیب کہلائے، فرعون خبیث کہلائے گا، ان کی اہلیہ آسیہ وہ طیبہ کہلائیں گی۔ تو یہ معنی، ان دونوں معنی کو جو معنی یہ کیے جاتے ہیں ان کو قریب کریں، یا اس تعارض کو اگر ختم کیا جائے تو اس میں ایک چیز ہم اپنے اندر سے دلیل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم رشتہ داری کرنا لگتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جیسا ہمارا گھر ہے ویسے ہی تلاش کرتے ہیں نا، روشن خیال گھر ہے، بے پرد گھر ہے، اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ ویسی فیملی کو پسند کرے گا۔ اور اگر دیندار طبقہ ہے، دین کو پسند کرنے والا ہے تو وہ دیندار دیکھتا ہے، یہی شرط ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا کہ رشتہ دیکھنے لوگوں 4 چیزوں کو دیکھو، ان 4 میں سے آخری کیا ہے؟ دین، تریبت یداک، دین دیکھو گے اللہ تمہارے ہاتھ خاک آلود کرے گا۔ یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، خاک آلود سے مطلب یہ نہیں مٹی، مالا مال کرے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ دین کو اگر بنیاد بنایا جائے، اب دین کو جب بنیاد بنا کے رشتہ کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ الطیب للطیب، طیب جو ہے وہ طیبہ کے لیے، اور اگر دین کو بنیاد بنا کر نہ دیکھا جائے تو پھر خبیث خبیثہ کے لیے۔ اب دنیا میں بھی یہ مثال ہمارے سامنے ہے، آخرت میں بھی ہے، تو یہ دونوں میں تطبیق ہو گئی، تعارض ختم ہو گیا دونوں معنی کے اندر۔ بہرحال یہ دونوں معنی ہی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، کسی کا بھی گھر ہے اس کے اندر داخل نہیں ہونا، ہاں اجازت ہے، دعوت ہے تو داخل ہو اور پھر سلام کرو اس اہل پر۔ اس کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ اگر بندہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کرے، سلام کہے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر جو جوائنٹ فیملی ہیں، کزن کا مسئلہ ہے یا بھابھی دیور کا مسئلہ ہے،
اگر دیور یا جیٹھ گھر داخل ہوتے دروازہ بجاتے ہوئے سلام کہے تو اس کی آواز پہچانی جائے گی یا نہیں پہچانی جائے گی؟ گھر کی جو خاتون ہے، بھابھی ہے، کزن ہے، وہ پردہ کرتی ہے تو کر لے گی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کیا پریشانی؟ ہم کہتے ہیں جی ایک ہی جگہ رہتے ہیں، بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ دونوں کو آداب سکھائے گئے، یہ آواز بلند سلام کہے، وہ اپنے کانوں کو چوکس رکھے، اپنا پردہ ٹھیک رہے، اگر کمرے اپنے سے باہر ہے، مسئلہ حل ہے۔ اور یہ اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں اس وقت اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر محرم کو ٹچ کرنے سے بہتر ہے اپنے سر کے اندر کیل ٹھونک لو۔ کیا کوئی ٹھونک سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی کزنز ہیں، کیا حرج ہے، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ پر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب معاشرہ ہے ہمارا۔ یہ پردے کے احکامات یہ نہیں ہیں۔ جس کا جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا اس سے پردہ ہے، یہ ہے محرم۔ غیر محرم کی نشاندہی، محرم کا آپس میں پردہ نہیں ہوتا، پردہ بھی نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ہے۔ اور غیر محرم کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، جس کا نکاح ہو سکتا ہے اس کا پردہ ہے آپس میں۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، موٹا سا اصول ہے۔ گھروں کے اندر داخل ہونے کے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ کار اصول بتلائے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے ان گھروں کے اندر بھی حکم دیا ہے کہ ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی قید نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس گھر میں داخل ہونے سے متعلق جہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، خالی گھر ہے، وہاں پر بھی آپ سلام کہیں تاکہ جنات وغیرہ کچھ وہ ہیں تو وہ بھاگ جائیں، اس کو خالی کر دیں، کیونکہ خالی جگہ پر یہ رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اسلامی ادب ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے ساتھ یہ معاملہ رکھیں تو کیا خیال ہے کہ شیاطین آئیں گے؟ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا؟ شریعت پر عمل کرنے والے بنے۔ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، بس اس کو توجہ سے ہم نے اپنانا ہے۔ سلام سب کو یاد ہے، بلند آواز سے کہنا ہے، اس میں شرم کی کیا بات؟ ہم کیوں شرم محسوس کرتے ہیں اس میں؟ اور جب بندے کو یہ عادت ہوگی تو پھر وہ جاننے والا اور انجان دونوں کو سلام کہے گا۔ افشوا السلام بینکم، اطعموا الطعام، دونوں حکم شریعت نے دیے، یہ بنیاد ہے مسلمان معاشرے کا حسن ہے کہ وہ سلام کو عام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ واقفیت والا ہے تو منہ سے بھی نہیں بولتے۔ یہ کیا ہے؟ واقفیت والے کو تو چلو منہ سے کہیں نا، اور جو نہیں واقفیت والا اس کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ سلام مسلمان معاشرہ ہے، آپ کو پتا ہے یہاں مسلمان ہیں تو سلام کو عام کریں۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے جو سلام کو عام کرتے کہتے ہیں یہ شاید پاگل ہے، پتہ نہیں کون ہے کہ اس کو سلام کیا جا رہا ہے، اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سوچتا ہے یار پتہ نہیں کون ہے مجھے سلام کر رہا ہے۔ یہ مسلمان معاشرے کا سوچ نہیں ہے۔ مسلمان معاشرے کا کیا ہے؟ حسن ہے، اس کا میزہ ہے۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ اور اگر سلام کو عام کرے گا تو اس کا معنی کیا؟ سلامتی، وہ اس پہ سلامتی بھیج رہا ہے، وہ اس پہ بھیج رہا ہے۔ جب بندہ کسی دوسرے پر سلامتی بھیجتا ہے تو اس کے لیے پہلے، تو یہ ان کو اپنانا چاہیے۔ ہم گھروں سے اس کو جب شروع کریں گے تو پھر ان کو دوسری جگہ پر بھی لے کر جائیں گے۔ بس دو چیزیں میں بیان کر کے مکمل کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا لیکن صورت ابھی آدھی سے زیادہ رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا ہے قل للمؤمنین وقل للمؤمنات یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہم۔ یہ برائی کی جڑ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے۔ برائی کی جڑ کیا ہے؟ آنکھیں، نظر۔ وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کو دیکھے گی، ٹانکا بھڑ گیا، آنکھ بھڑ گئی، اس کے بعد معاملہ شروع۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں عام طور پر حکم جب دیتا ہے تو وہ جمع ہی دیتا، مذکر کے صیغے آ جاتے ہیں اور اس کے اندر خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض احکامات ایسے ہیں جو حساسیت کے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ نے الگ الگ ذکر کی ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مومنوں، مردوں، سب کے سب۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہم، خواتین کو بھی یہ اللہ نے کہا ہے، مومنات کو الگ سے، کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آنکھ، کان، ہر چیز زنا کرتی ہے لیکن شرمگاہ اس پر مہر لگاتی ہے، اس کی تردید کرتی ہے۔ یا تو زنا کر کے وہ ان سارے جو اعضاء کے زنا ہیں، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ناک کا سونگھنا، ہاتھوں کا ٹچ کرنا غیر محرم کو، پاؤں کا چل کر جانا، اگر وہ زنا کر لیتے ہیں تو وہ مہر لگ گئی۔ اگر وہ نہیں کرتے، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کی بھی تردید کر دی، اللہ معاف کرتا ہے۔
اور اسی طرح اس نوجوان کی بھی مثال دی کہ قدرت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ سے ڈر کر اس نے زنا نہیں کیا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن وہ ہوگا۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، اس لیے ہمیں نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے دونوں کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ جب دونوں کو الگ الگ حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ نہیں مردوں کو حکم ہے، نہیں عورتوں کو حکم ہے، اور عورتوں کے لیے پردے کے اور مزید زیادہ احکامات موجود ہیں، سورۃ احزاب میں تفصیل ان کی ہے۔ تو یہ پردہ جب ہوگا، آنکھوں کی جب حفاظت ہوگی، تو پھر کیا خیال ہے کوئی کسی پر تہمت لگانے والا بنے گا؟ کوئی کسی سے متعلق نازیبا کلمات کمنٹس پاس کرے گا، غلط کمنٹس، یہ فلانا ایسے ہے، اس کی چال ایسی ہے، یہ ادھر سے ایسے ہے تو ادھر سے ایسے ہے تو یوں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں خواتین پر مخنث، یعنی کہ جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کے اندر دونوں کی وہ نہیں ہے، صفات نہیں ہیں، تو وہ گھروں میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خبر پہنچی کہ یہ جو مخنث ہے یہ خواتین کی جسامت سے متعلق بات کر رہا ہے، ان کا جسم اس طرح اس طرح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ آج کے بعد یہ خواتین پر داخل نہ ہو سکے، اگرچہ نکاح کی ان کے اندر طاقت نہیں، لیکن ان کو اس بات کا اگر احساس ہے خواتین کی جسامت کا، تو پردے کا حکم ہے۔ یہاں تک پردے کا حکم ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہے، ایک دفعہ آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پردہ کرو، اللہ کے نبی نابینا ہے، وہ مجھے کیسے دیکھے گا؟ نبی علیہ السلام نے وہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواتین بھی مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد بھی خواتین کو نہ دیکھیں، دونوں اگر یہ کام کریں گے تو ان آیات مبارکہ پر، اس حکم پر تعمیل ہوگی، عمل ہوگا اور بہترین معاشرہ ڈیولپ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی احکامات کئی سارے دیے ہیں، اللہ نے وقت دیا، مہلت دی دوبارہ، تو انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ قرآن ہے، سیکھنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن مہینہ ہی رمضان کا، یعنی رمضان قرآن اور قرآن رمضان، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اپنا مکمل وقت اس میں صرف کریں۔ ہمارے لوگ بڑے عجیب ہیں، ہم مسلمان مارکیٹیں بھر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک قیمتی ترین مہینہ ہے، اس کے اندر قیمتی ترین مہینہ یہ آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر قیمتی ترین طاق راتیں، ہم پوری رات مارکیٹیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رات کو نکلنا ہو کہیں، میں دست کے لیے رات کو گیا، یہ حیدری پہ میں 15 منٹ پھنسا رہا ہوں، کیا ہے جی وہ جی اللہ المستعان۔ حالانکہ کیا تھا، لیلۃ القدر کی ہونا کیا چاہیے تھا کہ مساجد کے اندر مسلمان آتے اور مسجد میں جگہ نہ ہوتی، عبادت کر رہے ہوتے، گھروں میں کرتے، پابندی نہیں ہے کہ ضروری مسجد میں آئیں، لیکن انفرادی عبادت کرتے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے مانگتے۔ 30ویں رات گزر گئی، باقی 3 رہ گئی، پتہ نہیں اس میں ہے کس میں ہے، تلاش تو پورے عشرے میں کرنی ہے، لیکن ہم نے الٹ کر لیا۔ جب ہم نے بھی الٹ کر لیا نا، تو اللہ نے بھی سر نیچے اور ٹانگیں ہماری اوپر کروا دی۔ ہمارے مسائل اسی وجہ سے نا، ہر چیز الٹ ہے۔ تو اس لیے یہ سیل ہے اپنے گناہوں کی معافی کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سیزن ہے، سیزن یہ اس چیز کا نہیں ہے، یہ تو سارا سال ہی چلتی رہے گی۔ جب ہم ذہن بنا لیں گے کہ مارکیٹ ہم نے دن میں کھولنی، عصر کو بند کر دینی ہے، رات عبادت کرنی ہے، تو کیا خیال ہے لوگوں کا مزاج بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا۔ اسلامی ریاست کو اس پہ چاہیے غور کرے، تاکہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر سکیں اور اپنے معاملات کا حل ہمیں مل سکے۔ لیکن ہم اس کے بالکل الٹ ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری عبادت کرنی ہے، وہاں ہم مصروف ہو گئے سیزن کے نام پر، اور جو اللہ نے ہمیں سیزن دیا ہے اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں تراویحیں تو میری پوری ہو گئی، میں نے 3 دن میں 5 دن میں 10 دن میں یا لمن طلبن کر کے قرآن سن لیا، بس ختم۔ قرآن میں کیا کہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تاجر کو بازار میں آنے نہیں دیتے تھے جو تجارت کے احکام و مسائل نہیں جانتا، اور کتب احادیث میں احکامات میں سب سے مشکل باب کتاب البیوع ہے، باقی آسان ہے، سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس کی تو ڈیفینیشن سے سمجھ میں نہیں آتی، تعریفات دیکھنی پڑتی ہیں کہ سلم کا معنی کیا ہے، اس بے کا معنی کیا ہے، اس کا کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر کو تجارت نہیں کرنے دیتے تھے، دوڑا دیتے تھے کہ تجھے احکام نہیں آتے، تجھے حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوگا، باقی مسئلے کیسے حل کرے گا؟ اور حلال و حرام کی بنیاد پر تو بندے کی دعا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔